امریکہ میں بے روزگاری کی شرح میں گزشتہ 3 ماہ سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث معیشت کی بحالی سست روی کا شکار نظر آتی ہے۔ تجزیہ کار گزشتہ ماہ کے دوران تقریباً 90,000 نئی ملازمتوں کی توقع کر رہے تھے۔ اس لیے معیشت میں صرف 18,000 ملازمتوں کا اضافہ وال اسٹریٹ کے لیے بھی مایوسی کا باعث بنا ہے۔ بعض ماہرین کے خیال میں امریکہ میں حالیہ شدید موسم اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شاید بہت سے افراد نے کاروبار وسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ تاہم ماہر معاشیات بیتھین بوینو کے مطابق یہ ممکن ہے کہ معیشت کی سست روی محض قلیل مدتی نہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر معیشت میں دوبارہ بہتری کی توقع کر رہے تھے، خاص طور پر گزشتہ 6 ماہ کے مقابلے میں۔ ہم اس سب کے لیے موسم کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے اور یہ صورتحال تشویش کا باعث ہے۔ کمزور معیشت ریپبلکن پارٹی کو صدر اوباما کی اقتصادی پالیسیوں پر تنقید کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر رہی ہے۔ معیشت میں جان ڈالنے کے لیے بے تحاشا سرکاری اخراجات، معاشی نظام میں حکومت کی زیادہ مداخلت اور قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ ملازمتیں پیدا کرنے والوں کے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ ایسے میں ٹیکس بڑھانے سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ صدر اوباما اپنی معاشی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہیں، تاہم ان کے مطابق صورتحال بہتر بنانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ گزشتہ 16 ماہ کے دوران ہم نے نجی شعبے میں 20 لاکھ ملازمتوں کا اضافہ کیا ہے، لیکن معاشی بحران میں ہم نے 80 لاکھ ملازمتیں کھوئی تھیں۔ اس لیے اب بھی بہت سی نئی ملازمتیں پیدا کرنا باقی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ معیشت میں بہتری آئندہ انتخابات میں صدر اوباما کی کامیابی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ماہرین معاشیات کے مطابق آبادی کی شرح میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی معیشت میں ہر ماہ 1.25 لاکھ سے زیادہ نئی ملازمتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ اس سے تقریباً 2 گنا زیادہ ملازمتیں پیدا ہوں گی تو ملک میں بے روزگاری کی شرح میں کمی آئے گی۔ ملر سیگا کے ساتھ سارہ زمان، اردو VOA۔